مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کی ڈائٹ بھی وہ اتنی زیادہ کاربوہائیڈریٹڈ نہیں لے رہے، یعنی اپنی ڈائٹ میں ان کے بہت زیادہ شوگر یا کاربوہائیڈریٹس نہیں شامل، تو پھر بھی ان کی جو ٹرائی گلیسرائڈ ہے وہ بڑھا رہتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی اس میں ایک میجر ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا جینیٹیکلی جو ٹرائی گلیسرائڈز ہیں ان کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ جینیٹکس کا فیکٹر ہو سکتا ہے اس میں۔ تو اگر تو اس میں جینیٹکس کا فیکٹر ہے تو پھر آپ کے لپڈ پروفائل کی جو رپورٹ ہوگی تو اس میں آپ کی جو ٹرائی گلیسرائڈ ہے اس کی کوانٹٹی بڑھی ہوئی ہی آئے گی، حالانکہ آپ نے شوگر کو، کاربوہائیڈریٹس کو، ریفائنڈ شوگرز کو، سمپل کاربوہائیڈریٹس کو یعنی روٹی چاول وغیرہ کو بھی بہت زیادہ کنٹرول کیا ہوگا، لیکن پھر بھی لپڈ پروفائل آپ کا زیادہ آ رہا ہوگا ٹرائی گلیسرائڈس کے لحاظ سے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس آپ یہ کریں کہ ایک تو شوگرز اور کاربوہائیڈریٹس کم یوز کریں، دوسرا آپ اپنے کھانوں کے دوران وقفہ رکھیں، اور تیسرا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ وغیرہ کو فالو کریں، پانی وغیرہ پی لیا کریں، بار بار کھانا نہ کھایا کریں، ایکسرسائز کریں اور اپنے سلیپ سائیکل کو بہتر رکھیں، سیلڈز وغیرہ کھائیں، تو ہوپ فلی آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ اس کے علاوہ آپ میرے ساتھ میڈیکل اپوائنٹمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں۔ مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کی ڈائٹ بھی وہ اتنی زیادہ کاربوہائیڈریٹڈ نہیں لے رہے، یعنی اپنی ڈائٹ میں ان کے بہت زیادہ شوگر یا کاربوہائیڈریٹس نہیں شامل، تو پھر بھی ان کی جو ٹرائی گلیسرائڈ ہے وہ بڑھا رہتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی اس میں ایک میجر ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا جینیٹیکلی جو ٹرائی گلیسرائڈز ہیں ان کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ جینیٹکس کا فیکٹر ہو سکتا ہے اس میں۔ تو اگر تو اس میں جینیٹکس کا فیکٹر ہے تو پھر آپ کے لپڈ پروفائل کی جو رپورٹ ہوگی تو اس میں آپ کی جو ٹرائی گلیسرائڈ ہے اس کی کوانٹٹی بڑھی ہوئی ہی آئے گی، حالانکہ آپ نے شوگر کو، کاربوہائیڈریٹس کو، ریفائنڈ شوگرز کو، سمپل کاربوہائیڈریٹس کو یعنی روٹی چاول وغیرہ کو بھی بہت زیادہ کنٹرول کیا ہوگا، لیکن پھر بھی لپڈ پروفائل آپ کا زیادہ آ رہا ہوگا ٹرائی گلیسرائڈس کے لحاظ سے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس